ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیجیں. عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم الحرام کی یا تو آخری ہو چکی ہے یا بہرحال چاند جیسا کہ کہا کہ اگر نظر آ گیا ہے تو سفر کا چاند مصیبتوں والا چاند ہے، مشکلوں والا چاند ہے. ویسے بھی سفر کے مہینے میں بیان کیا جاتا ہے کہ مشکلات زیادہ ہیں، اس لیے کچھ نمازوں اور کچھ تسبیحات کا مفاتی میں ذکر بھی ہے کہ آپ اس سفر کے مہینے میں یہ پڑھا بھی کریں. لٹا ہوا کارواں دو سفر کو شام پہنچنے والا ہے، اور وہ ساری مصیبتیں کہ جس کے لیے امام 34 سال روتا رہا ہے وہ شام کی مصیبت ہے. اور یہی مصیبت امام سجاد کے دل کو کھا گئی. چند دن شام، پھر شام کا زندان، اور پھر زندان سے رہائی، اور پھر واپس یہ کارواں اجڑا ہوا کربلا میں امام تک پہنچا ہے. جاتے وقت بھی اجڑا ہوا تھا، آتے وقت زیادہ اجڑ گیا ہے. بس عزاداران محترم، ہم رہیں نہ رہیں یہ عزا باقی رہے گی، اور یہی عزا ہے جو ہمیں بھی زندہ رکھے گی. حق تو خیر کوئی ادا نہیں کر سکتا، جتنا بھی بولو، جتنا لکھو، جتنا پڑھو کم ہے. جو امام نے قربانی دی ہے اس کے مقابلے میں ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. خدا بہرحال آپ کے بھی آنے کو قبول فرمائے، عزاداری مجلس کو، بانیان مجلس انتظامیہ خاص طور پر بحریہ کی اور یہاں کی جتنی بھی مینجمنٹ ہے، شبر بھائی، باقی دوست احباب، سیکیورٹی والے، سکاؤٹ، میڈیا والے، ہدایت ٹی وی والے کہ جو بہرحال مسلسل جو ہے وہ اس کو ٹیلی کاسٹ بھی کرتے رہے، اور آپ تمام مومنین کو جو بہرحال جس طریقے سے بھی اس عزا میں شامل رہے. اجر عند اللہ ہے، اللہ خود اجر دیتا ہے. اور امام حسین بہت کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ کسی کی کوئی بھی چیز نہیں چھوڑتا. بڑی ایک مختلف سی بات میں نے ایک دو دن پہلے رات کو سنی. عالم دین تھے، بیان کر رہے تھے کہ حضرت یوسف، آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف جب عزیز مصر بن گئے تو ان کے بھائی وہاں پہنچے مصر، اور اس زمانے میں قحط تھا تو وہ گندم لینے پہنچے. تو جب ان کے بھائی آئے اور
حضرت یوسف کو پتہ چلا کہ بھائی ہیں تو پہچان گئے، لیکن وہ نہیں پہچانے، تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اور پھر ان کو کہا کہ تمہارا ایک بھائی اور ہے جو چھوٹا تھا حضرت یوسف سے، بنیامین، اسے یہ لے کے نہیں آئے تھے، حضرت یعقوب نہیں بھیجتے تھے کہ پہلے ایک بھائی ان کو دیا تھا، اس کا حال کیا کیا، اب میں دوسرا نہیں ان کے ساتھ بھیجوں گا۔ تو حضرت یوسف نے کہا تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے؟ کہا ہاں ہے، وہ ہمارے بابا کو بہت عزیز ہے۔ کہا کہ اگلی دفعہ آؤ تو اسے بھی لے آنا، میں مال میں اضافہ ہو جائے گا، ایک جانور تمہیں اور مل جائے گا۔ خیر یہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے جب جا کر اپنے مال کو دیکھا تو جو انہوں نے پیسے دیے تھے وہ واپس انہی کے مال میں رکھے ہوئے تھے۔ یہ قرآن اس واقعے کو بیان کر رہا ہے، اور وہ اس لیے کہ ان کے دل میں اور ہو جائے کہ یہ تو بندہ بہت اچھا ہے، تو کسی طریقے سے بہرحال وہ اپنے چھوٹے بھائی کو لے گئے، جبکہ حضرت یعقوب نہیں بھیجنا چاہتے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے بھیج دیا۔ اب جب وہ پہنچے وہاں تو جانے لگے واپس یہ سب، تو حضرت یوسف نے اپنا ایک گلاس، ایک برتن، نہ میں جو سونے کا تھا یا جو بھی تھا، اسے اپنے اس چھوٹے بھائی کے سامان میں چھپوا دیا، خود ڈلوایا، اور جب یہ نکلنے لگے تو جو نگہبان تھے انہوں نے کہا کہ عزیز مصر کا ایک برتن چوری ہو گیا ہے۔ باقی بھائیوں نے کہا کہ ہم تو چور نہیں، اور ہم تو ایسی چیزیں کہاں کرتے، ہم کیا کریں گے، کہاں نہیں کرتے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر تلاشی تو دینی پڑے گی۔ اب جب تلاشی ہوئی تو بنیامین کے مال میں سے وہ گلاس نکلا۔ بنیامین چھوٹا بھائی بھی ہے، اسے نہیں پتا یہ داستان کیا ہے، وہ رونا شروع ہو گیا، گریہ کرنے لگا، جبکہ اس نے کچھ کیا نہیں تھا، لیکن وہ رو رہا تھا۔ اب بات یہاں بڑی عجیب سی ہے کہ بنیامین یوسف کا عاشق تھا یا یوسف بنیامین کا عاشق تھا؟ مال چھپایا کس نے؟ جناب یوسف نے۔ رو کون رہا ہے؟ بنیامین۔ جناب یوسف کہہ رہے ہیں تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے چھپایا ہے، یعنی گویا میں تمہیں چاہتا تھا کہ یہیں رک جاؤ، میں چاہتا تھا۔ عزیزان محترم، یہ جو ہم روتے ہیں یہ ہم نہیں رو رہے، یہ حسین ہمارا عاشق ہے، حسین ہمارا عاشق، ہمارے کاسے تو خالی ہے، یہ اسی نے ہمیں کچھ دیا ہوا ہے اور ہم رو رہے ہیں۔ وہ چاہتا ہے آؤ میری مجلس میں آؤ، میری مصیبت پہ آؤ، گریہ کرو۔ حسین چاہتا ہے حسین۔ اس لیے کبھی کہیں شیطان کے فریب میں نہ آ جائیں کہ مثلا میں تو خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، نہیں، امام حسین کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ عالم دین بیان کرتے ہیں کہ تہران میں رات کی تاریکی میں مجلس پڑھ کے جا رہے تھے تو ایک نشے میں شخص ہے، اس نے روک دیا عالم دین کو، کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو شیخ؟ کہا مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں۔ کہا کبھی ہمارے لیے بھی مجلس پڑھو؟ تو انہوں نے کہا میں اب اس نشے والے شخص سے کیا کروں، میں تو ٹالنے کے لیے کہا کہ دیکھو مجلس تم پڑھاؤ تو ہم پڑھ دیں گے، کبھی بلاؤ تو صحیح۔ تو اس نے بولا کہ ابھی پڑھ دو۔ اب انہوں نے ابھی کہاں سے پڑھو؟ تو اس نے پھر ایسی کوئی بات کی کہ یہ بالکل میری جان چھوڑ دے۔ کہا کہ دیکھو مجلس کے لیے ممبر کی ضرورت ہوتی ہے، تو ممبر ہی نہیں ہے۔ تو وہ نشے میں شخص جھک گیا، کہا میری پیٹھ پہ بیٹھ جائیں۔ اب جب یہ بیٹھے انہوں نے صرف اعوذ باللہ کہا، وہ کانپنے لگا، اتنا کانپنے لگا کہ یہ ڈر کے اڑ گئے کہیں یہ گر نہ جائے۔ اب وہ اٹھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھا، رو رہا ہے۔ اس نے کہا میں آپ کو گھر چھوڑ دوں مولانا کو؟ کہا نہیں میں چلا جاؤں گا۔ کہا نہیں کہیں اور کوئی آپ کو تکلیف نہ دے۔ جب پہنچے اور وہ جب گھر جانے لگا دروازے کے قریب تو اس شخص نے کہا شیخ ایک بات پوچھوں؟ کہا ہاں پوچھو۔ کہا قیامت میں منبر حسین جہنم میں جلایا جائے گا؟
اللہ اکبر، حسین کتنا کریم ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ نہیں، ممبر حسین جہنم میں نہیں جلایا جائے گا۔ خود یوسف نے اپنا گلاس چھپایا ہے، رلایا ہے، خود عاشق ہے، خود دل ہمارے نرم کیے ہوئے ہیں، خود حسین ہمارا عاشق ہے۔ نہیں چاہتا تم یہاں سے باہر جاؤ، نہیں چاہتا تم کہیں اور کچھ کرو۔ عزیزان محترم، بہرحال یہ چند دن خدا نے دیے، جو بہرحال جو کر سکتا تھا اس نے کیا، باقی اجر تو خدا کی بارگاہ میں ہے۔ ہماری گفتگو بہرحال ٹوٹی پھوٹی جو میں چند دن آپ کی خدمت میں عرض کی۔ عزیزان محترم، وقت کے امام کو امت کی ضرورت ہے۔ اگر امت ٹھیک نہیں ہوگی امام نہیں آئے گا۔ اب ہم بہرحال کیسے امام کی امت بنے، چند چیزیں آپ کی خدمت میں نے بیان کی تھی، اور ٹوٹی پھوٹی سی بہرحال چند باتیں آپ کی خدمت میں کی۔ نہج البلاغہ کا خطبہ متقین آپ کی خدمت میں نے تھوڑا سا کل عرض کیا، اسی کا ایک آدھ فراز آپ کی خدمت میں، اور آپ سے بہرحال دعا سے دعا، زندگی پھر رہی اور توفیق ہوئی تو آپ مومنین کے درمیان دوبارہ حاضر ہوں گے۔ عزیزان محترم، امام متقین کی صفات بیان کر رہے ہیں، نپی تلی گفتگو کرتا ہے، عاجزی اور انکساری سے جو ہے وہ چلتا ہے، لباس میں امام فرماتے ہیں میانہ روی رکھتا ہے، یعنی معتدل رہتا ہے، نہ کہیں بہت زیادہ بڑھتا ہے نہ کہیں کم بڑھتا ہے۔ اور یہ فراز آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے خطبہ بہت بڑا ہے، خطبہ کافی اس کے اندر مطالب ہیں۔ بہرحال میں ایک آدھ پیراگراف آپ کی خدمت میں خود جو ہے وہ خطبے سے دیکھ کے آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ بہرحال ہم خود جو ہے وہ اپنے اندر عادت بھی ڈالیں کہ کسی بہانے سے ہم ان کتابوں کو پڑھا کریں۔ دیکھیں ساری چیزیں دنیا کی یہیں رہ جائیں گی، اور جو کام آئے گا وہ یہی کام آئے گا کہ جو بہرحال اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ امام عالی مقام جو ہے وہ نہج البلاغہ کے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ جب رات ہوتی ہے تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر قرآن کی آیتوں کو ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتا ہے۔ کون؟ متقین۔ متقین جب رات ہوتی ہے تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر قرآن کی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے ہیں، جس سے اپنے دلوں میں غم اور اندوش تازہ کرتے ہیں، اپنے مرض کا چارہ ڈھونڈتے ہیں۔ یعنی جو انہیں مریض ہے، مریض ایک تو ظاہر ہے کہ بہرحال دعا بھی کیجئے کہ ہمارے بہت اچھے دوست، آپ نام بھی لیا مہدی بھائی کا، کہ ان کو بہرحال کل بھی طبیعت کافی خراب ہو گئی ہے، پہلے بھی مریض تھے لیکن کل ان کو ہاسپٹل لے کے گئے، ہمارے ساتھ ہی تھے، تو خدا ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ لیکن یہاں جو امام فرما رہے ہیں یہ مرض کوئی اور ہے، یہ مرض صحت کا نہیں ہے، یہ مرض باطن کا ہے۔ کہا یہ اپنے مرض کا قرآن کی تلاوت میں چارہ ڈھونڈتے ہیں، یعنی ڈھونڈتے ہیں کہ میری مریضی، میری اس بیماری کا علاج قرآن میں کہاں ہے۔ جب کسی ایسی آیت پر نگاہ پڑتی ہے، یہ بہت ضروری ہے، یہ ہم سنتے رہتے ہیں، بعض اصحاب ایسے تھے کہ فلانی آیتیں سنتے تھے، یا خود رسول خدا کچھ آیتیں نازل ہوئیں تو گریہ شروع کر دیا، اتنا روتے رہے، گریہ کون سی آیتیں ہیں؟ اب امام ان صفات کو بیان کر رہے ہیں کہ جب ان کی نگاہیں ان آیتوں پر پڑتی ہیں کہ جو جنت کی ترغیب دلاتی ہیں، جو جنت کی طرف دعوت دیتی ہیں، جب ان آیتوں پر پڑھتے ہیں تو اس کی لالچ میں، یعنی جنت کی لالچ میں، تم میں ادھر ہی جھک جاتے ہیں، یعنی ان آیتوں پر جھک جاتے ہیں، اور اس کے اشتیاق میں ان کے دل بے تابانہ کھنچتے ہیں، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ پرکیف منظر ان کی نظروں کے سامنے ہے۔ کیا خوبصورتی سے امام جو ہے وہ متقین کی صفات کا ایک خاکہ کھینچ رہے ہیں۔ کیا ہم کبھی جنت کی آیتیں جب پڑھتے ہیں
جب جنت کا ذکر ہو کہ جنت ایسی ہوگی، اس میں فلانی چیزیں ہوں گی، یا خدا جنت عطا کرے گا، کیا ہم کیف کرتے ہیں؟ کیا ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے؟ کیا ہمارے ذہن میں جنت کا خاکہ آتا ہے؟ روایات میں جنت شکوہ کرتی ہے خدا کی بارگاہ میں روز. کیا شکوہ کرتی ہے؟ کہ پروردگار یہ تیرے بندے مغرور ہو گئے ہیں اپنی عبادتوں پر، یہ مجھے اپنی دعاؤں میں مانگ نہیں رہے. کیا ہم اپنی دعاؤں میں جنت کو مانگتے ہیں؟ جنت خدا کی بارگاہ میں شکوہ کرتی ہے کہ یہ اتنے مغرور ہو گئے ہیں اپنی عبادتوں میں، اور یہ مجھے نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو تعقیبات نماز ہے فجر کی، اس میں 100 دفعہ آپ نے کیا بولنا ہے؟ اسألہ الجنہ، پروردگار میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. 100 دفعہ تعقیبات نماز فجر میں. 100 دفعہ نہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھ دیں، 5 دفعہ پڑھ دیں، 1 دفعہ پڑھ لیں، روز کم از کم 1 دفعہ تو جنت مانگیں کہ جنت شکوہ تو نہ کرے آپ کے لیے. پھر آگے بڑھتے ہیں. پھر امام فرماتے ہیں کہ اور جب یہ کسی ایسی آیت پر نظر ڈالتے ہیں کہ جس میں دوزخ سے ڈرایا گیا ہو تو اس کی جانب دل کے کانوں کو جھکا دیتے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جہنم کے شعلوں کی آواز اور وہاں کی چیخ اور پکار ان کے کانوں کے اندر پہنچ رہی ہے. عزیزان محترم، خوب ہمیں محسوس نہیں کیا کبھی بھی کہ ہمارے زندگی میں جہنم کی آیتیں ہمیں خوف دلا رہی ہیں. مولا متقیان کیا فرماتے ہیں؟ عبادت 3 طرح کی ہے. ایک وہ عبادت ہے کہ جو انسان کو، یعنی انسان اس عبادت کو اس لیے کر رہا ہے کہ بہرحال اسے لالچ ہے، یعنی تجارت کر رہا ہے. تجارت والی عبادت کیا ہے؟ کہ میں عبادت کروں گا مجھے جنت ملے گی. بری نہیں ہے، اچھی بات ہے. ایک عبادت خوف کی عبادت. کس چیز کا خوف؟ جہنم کا خوف. میں جہنم کے خوف سے عبادت، یہ بھی بری بات نہیں ہے، مگر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار میں جو عبادت کر رہا ہوں میں اشتیاق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ تو عبادت کے لائق ہے. یعنی عبادت، تو عبادت کے لائق ہے. نہ امام کو تاجروں والی عبادت چاہیے، نہ امام کو خوف کی عبادت. گو کہ خوف الہی اپنے مقام پر، لیکن اشتیاق جو ہے وہ بہت ضروری ہے، شوق. اب متقین کی صفات کیا کہ جب جنت کی آیتیں دیکھتا ہے تو اس منظر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اور جب جہنم کی آیتیں سنتا ہے تو اپنے کانوں کو اتنا متوجہ کرتا ہے کہ گویا اسے جہنم کی چیخ اور پکار کی آوازیں آ رہی ہوں. یہ ہماری زندگی میں کب ہے؟ کیا یہ ہماری زندگی میں ہے؟ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ تو امام سجاد سجدے میں ہیں اور آگ لگ گئی گھر میں، اور اس آگ میں شور مچایا. راوی کہتا ہے اتنا شور امام نے سر سجدے سے نہیں ہٹایا. جب امام کی نماز ختم ہوئی کہا مولا آگ لگی ہوئی تھی، آپ متوجہ نہیں. کہا جہنم کی آگ اس آگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. وہ آگ، بعض عرفا کہتے ہیں کہ وہ آگ سیاہ رنگ کی ہے، اس آگ کا خوف الگ ہے. تو اب ہم اپنی زندگی میں ہم اتنے ریلیکس موڈ میں چل رہے ہیں کہ ہمیں ٹھیک ہے خدا رحمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خدا بخشنے والا ہے، خدا کریم ہے، خدا اپنے بندے کو مصیبت میں نہیں ڈالتا. لیکن میں کیا کر رہا ہوں؟ میرا عمل کیسا ہے؟ میں کیوں، اگر مثلا میں عمل نہیں کروں ایسی چلا جاؤں گا تو پھر خدا، دیکھیں یہ تو خیر خدا کبھی نہ ہی کرے تو بہتر ہے. دعا بھی یہی مانگنی چاہیے کہ خدا تو میرے اعمال سے میرا حساب نہ کرنا، بلکہ اپنے فضل و کرم سے میرا حساب کرنا.
کیونکہ جہاں تو نے میرے اعمال سے کر لیا وہاں تو میں مائنس میں ہوں، ویسے ہی مائنس میں ہوں، مطلب مجھے یہ بھی نہیں پتا میری جو نماز پڑھا ہوں یہ قبول بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور عزیزان محترم وہ جو ہم کرتے ہیں اس کے ساتھ جو ہم بھر رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ ویسے ہی مائنس ہو رہا ہے۔ یعنی جو آپ عمل، خدا نہ خواستہ آپ کو تو نہیں کہہ سکتا، مطلب میں نے کوئی اچھا عمل کیا اور رات کو میں نے کوئی غلطی کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کی غیبت کر دی، نعوذ باللہ، کوئی کسی کو نقصان پہنچا دیا، میری ساری جو عمل قبول بھی تھا وہ اس کے پاس چلا گیا، تو میں ویسے ہی زیرو پہ کھڑا ہوں۔ تو اب میں اس کی بارگاہ میں کیا کروں کہ تو انصاف کر، اور انصاف اس سے کہاں مانگ رہے ہیں؟ عدالت، وہ عدل ہے وہاں پہ، لیکن پروردگار تو اپنا فضل و کرم۔ لیکن اب اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ میں اپنی زندگی میں کوئی عمل ہی نہیں کروں، کوئی کام ہی نہیں کروں۔ تو پروردگار تو 1,24,000 کیوں بھیجے تھے؟ 1,24,000 نبیوں کو خدا نے کیوں بھیجا؟ انسان کی ہدایت کے لیے۔ ائمہ علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ اماموں نے اتنی مشکلات کیوں جھیلی؟ سید الشہداء دشت کربلا میں قربان ہو گئے، اماموں کو زہر دیا گیا، کچھ امام زندانوں میں رہے اور ایک امام غیبت کے پردے پر ہے۔ کس کے لیے؟ امت کے لیے، امت کو بچانے کے لیے۔ مگر اگر امت اپنے آپ کو عمل کی طرف دعوت نہ دے تو پھر کیا ہوگا؟ یقیناً ہر کوئی تو نہیں ہے کہ مثلا ہر کوئی اولیاء بن جائے، لیکن کم از کم خدا کی طرف بڑھے تو صحیح، خدا کی بارگاہ میں شرمندہ تو ہو۔ اور یہ بھی عزیزان محترم لطف اور کرم ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی کرے اور اسے پشیمانی ہو، شرمندگی ہو، یہ شرمندگی خدا کی طرف سے کرم ہے، یہ کرم ہے۔ اگر یہ آپ کے اندر، یہ آپ کو تو نہیں کہہ سکتا خدا نہ خواستہ، میرے اندر اگر یہ احساس باقی ہے کہ مجھے مطلب کبھی غلط زبان میں نے استعمال کر لی، اونچا بول گیا، کسی سے غلط بول گیا، غصے میں کوئی بات کر لی، کچھ بھی کر لیا، یا کبھی غلط سوچ لیا، تو مجھے احساس جب ہو جائے کہ نہیں تم نے اچھا نہیں کیا، یہ جو احساس ہے یہ اس کا کرم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، اور اگر وہ چھوڑ دے آپ کو تو پھر تو انسان کبھی اپنے آپ کو، جیسے بہت سارے لوگ ہیں کبھی اپنی غلطیاں مانتے ہی نہیں، کبھی جھکتے ہی نہیں ہیں، کبھی ذرا سی اپولوجی سوری ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں۔ عزیزان محترم انسان معافی مانگنے سے چھوٹا نہیں ہوتا، انسان درگزر کرنے سے چھوٹا، اگر بڑا ہونا ہے تو خدا کی بارگاہ میں بڑا ہو۔ دنیا کی بارگاہ تو آپ کو کبھی بھی بڑا کرے گی، اڑا کے پھینک دے گی، دنیا کا اصول یہی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں بڑا۔ اب یہ متقین کی بہرحال تھوڑی سی اور صفات، اور بہرحال میں آپ سے التماس دوں، اب آپ دیکھیں کہ وہ اپنے ہی نفسوں پر، وہی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، وہ اپنے ہی نفسوں پر کوتاہیوں کا الزام رکھتے ہیں۔ کون؟ متقین، یعنی جو کمیاں ہوتی ہیں اپنے نفسوں پہ رکھتے ہیں، اور اپنے اعمال سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پتہ نہیں یہ نیکی کر رہا ہوں قبول ہے کہ نہیں ہے، یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور جب ان میں سے کسی کو تقوی کی بنا پر سراہا جاتا ہے تو وہ اپنے حق میں کئی بھی باتوں سے لرز اٹھتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص بات تقوی ہے اور کوئی اس کے بارے میں کہہ دے کہ یہ تو ماشاءاللہ بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، تو جو اصل متقی ہے وہ ان باتوں سے لرزنے لگتا ہے، کیونکہ یہ جو اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اسے نہیں پتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ اپنے نفس کو جانتا ہوں، میرا پروردگار مجھ سے زیادہ میرے نفس کو جانتا ہے، خدایا ان کی باتوں پر میری گرفت نہ کرنا۔ ابھی جیسے بعض لوگ ہمیں القاب دے دیتے ہیں بڑے بڑے، ویسے ہی لوگوں کو عادت بھی ہوتی ہے ہمارے ہاں۔ عزیزان محترم اگر یہ القاب سے خدا نے پکڑ لیا نا تو انسان پھنس جائے گا، اس لائق ہی نہیں ہے، ہم لائق نہیں ہوتے، ہم کسی کے، ہم نے بڑے بڑے اساتید کو، بڑے بڑے شخصیات کو ہم نے دیکھا کہ خدا کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، ذرا سی کوئی بات کہہ دے تو کانپتے ہیں۔ ایک شخص بغداد کا جو بہرحال بعد میں اولیاء خدا ہو گیا، بغداد کے بازار میں اس کی دکان تھی، آگ لگ گئی بازار میں، اس کی دکان بچ گئی، باقی سب الگ آگ لگ گئی، اس کی دکان بچ گئی تو اس نے کہا الحمدللہ میری دکان بچ گئی، تو اسے احساس دلایا، مگر دوسرے مسلمان نہیں تھے،
دوسرے انسان نہیں تھے، تم نے اپنے لیے الحمدللہ کہہ دیا۔ اس ایک بات پر کئی سال وہ گریا کرتا رہا، کئی سال روتا رہا کہ یہ میں نے کیا کیا۔ تو یہاں متقین کی صفات ہے، پروردگار خدایا ان کی باتوں کی وجہ سے مجھ پر گرفت نہ کرنا، میرے متعلق یہ حسن ظن رکھتے ہیں، مجھے اس سے بہتر قرار دینا، میرے ان گناہوں کو بخش دینا جن کا جو ان کو میرا علم نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہیں پر یہ بہت اچھا خاصا بڑا ہے، میں نے تو رمضان میں بہرحال 15 دن کوشش کی تھی اس کو کہیں بیان کرنے کی، بڑی مشکل سے شارٹ کر کے میں نے پورا کیا، انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ عزیزان محترم، ایک صفت اور اسی خطبے میں ہے، اور کتنی ہی حسین بات ہے، اور یہی بات حقیقت تھی کہ جو حمام تھا خطبہ سن کے مر گیا۔ مومن وہ ہے کہ اسے اپنی موت کا وقت مقرر پتہ نہ ہوتا، یعنی اس کو یہ پتہ نہ ہوتا کہ میری موت آنی ہے اور اللہ نے مقرر لکھی ہے، ایک وقت معین ہے۔ اگر اس کو یہ یقین نہ ہوتا تو امام فرماتے ہیں پلک جھپکنے کے برابر بھی ان کی روحیں ان کے بدن میں نہ رہتی، پرواز کر جاتی۔ الدنیا سجن و مومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ ہے۔ مومن بالکل بھی نہیں رہنا چاہتا۔ جس دنیا میں آلام ہوں، مصیبتیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مثلا آپ اپنا کام چھوڑ دیں، زندگی چھوڑ دیں، نہ، اصل دنیا ہو آپ کے پاس مگر آپ کا دل دنیا میں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے چہروں سے نظر آئیں کہ آپ اضطراب میں ہیں، آپ مضطرب ہیں، مگر سیرت اگر گزارنی ہے مولا متقیان کی طرف، رات کو عبادت، اتنی عبادت کہ نوف ابن بقالی کہتا ہے کہ ہم رات کو مولا کے پاس تھے، رات ہو رہی تھی، امام نے کہا یہیں رک جاؤ، ہم رک گئے حجرے میں، ہم نے صبح فجر سے پہلے دیکھا، امام نے اٹھایا بھی صحیح، حدیث بہت طولانی ہے، امام نے اٹھایا، امام چلنے لگے، کہا ہم نے امام کو دیکھا جیسے کہ دیواروں کے سہاروں سے سورہ آل عمران کی آیتوں کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، سحر کا وقت ہے، کیسے جا رہے ہیں؟ جیسے کوئی ایک عاشق اپنے محبوب کی طرف بڑھ رہا۔ رات ایسی ہے، رات، لیکن صبح مولا کائنات کے خندے پر کوئی غم نہیں ہے، دین اسلام کے لیے یا امت کی اصلاح کے لیے یا کسی فقیر یا غریب کی مدد کے لیے مولا کہیں کم نظر نہیں آتے۔ نعرہ حیدری یا عزیزان موت، ہماری زندگی بھی ایسی ہو، جب اس کی بارگاہ میں جائیں تو تڑپیں، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام صلی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں اپنے ایک بیان میں کہ یہ جو محتاجی ہے نا اس کی بارگاہ میں خدا کی، یہ خدا کا فضل و کرم ہے، یہ جو گڑ گڑانا ہے یہ کرم ہے اس کا۔ اگر یہ انسان اس کی بارگاہ میں نہ گڑ گڑائے تو اصل پھر اس کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آج نہیں تو کل اس کی بارگاہ میں جانا ہے، تو جتنا اس کے قربت اسی دنیا میں حاصل ہو جائے اتنا ہی ہم اپنے امام کے قریب ہو جائیں گے۔ امام کہ جو ہماری طرف نگاہیں رکھے۔ حالات آپ کے سامنے دنیا کے اس ٹائم سچویشن خطے کی بہت جو ہے وہ ایک عجیب موڑ پہ کھڑی ہوئی ہے، اور بہت تیزی سے ہم امام کی طرف بڑھ رہے ہیں، بہت تیزی سے۔ اس وقت جو لوگ فرنٹ لائن پر ہیں، فلسطین ہو گیا، باقی ملک ہو گئے جو فرنٹ لائن پر، وہ تو بہرحال اپنی جانوں کے نذرانے امام کے لیے دے رہے ہیں، اسلام کے لیے دے رہے ہیں۔ ہم جو کہ بہت دور ہیں، تو ہمیں کم از کم اس وقت اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ ہمیں امام کی آواز سنائی دے۔ یہ نہ ہو کہ ساری زندگی مجلسوں میں میں نے گزار دی،
کہ امام آئیں گے امام آئیں گے، اور میں اپنی زندگی میں مشغول تھا، امام کا ظہور بھی ہو گیا۔ کتنا دکھ لگے گا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے کتنا دکھ لگے گا اپنی ذات سے، اپنی زندگی پہ کتنا مجھے افسوس ہوگا کہ میری ماں نے مجھے بڑا کس لیے کیا تھا کہ کبھی تم اپنے امام کی ساتھ دے سکو، نصرت دے سکو۔ حل من ناصر ینصرنا، روز عاشورہ جو امام نے پکارا ہے وہ امام زمانہ کی آواز تک آتا ہے۔ مجھے کتنا دکھ ہوگا کہ مجھے کوئی اور بتائے کہ امام کا ظہور ہو گیا، مجھے کوئی اور بتائے۔ کتنا بڑا صدمہ ہے میرے لیے کہ مجھے کوئی اور بتائے۔ میں کیسا عاشق ہوں جسے اپنے محبوب کی آواز نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے کانوں کو دوسروں آوازوں سے پر رکھا ہوا ہے۔ اذان محترم، حل من ناصر ینصر، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ یہی تو آواز تھی کربلا کی، اور یہ آواز تب آئی جب سب جا چکے تھے، کوئی بچا نہیں تھا۔ حل من، ہے کوئی مدد کرنے والا؟ جو بھی قیامت تک یا ظہور تک اپنے آپ کو اس قابل کر سمجھتا ہے، اسے امام کی نصرت کرنی ہے، امام تک پہنچنا ہے۔ اذان محترم، دروازہ کوئی اور نہیں ہے، دروازہ یہی دروازہ ہے، حسین کا دروازہ، رحمت واسع۔ آیت اللہ عظمہ بہجت کی کتاب غالباً اردو میں بھی ترجمہ شاید ہو چکی ہے کہ امام حسین رحمت واسع پروردگار ہیں، یعنی خدا کی جو رحمت ہے یہ جو ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے یہ امام حسین کے ذریعے سے ہے، اور اس کا دروازہ حضرت فضل ابو العباس ہے کہ اگر اس تک پہنچنا ہے امام حسین تک تو حضرت عباس کے ذریعے سے پہنچنا۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، کہ جو آیت اللہ بہجت کے استاد بھی تھے، انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے، اور وہ خود کہتے بھی ہیں کہ انہیں جو کچھ ملا حضرت عباس کے حرم سے ملا ہے۔ اور ان سے ان کے خاص شاگرد نے پوچھا کہ آپ کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے کبھی؟ اب دیکھیں کیسے لوگ تھے، یہ جملہ دیکھیں آپ۔ وہ فرماتے ہیں کہ خدا مجھے ایسا دن نہ دکھائے کہ جس دن میں امام کی زیارت نہ کروں، میری صبح ایسی نہ ہو کہ میں اپنے امام کو نہ دیکھ سکوں۔ عزیزان محترم، مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتا خدا نہ خواستہ کہ آپ کے دل میں امام کی محبت نہیں ہے، آپ کے دل میں امام زمانہ کے لیے رونا آسان نہیں ہے، امام زمانہ کے لیے آنکھ میں آنسو آنا یہ بڑا کرم ہے ان کا، لیکن میں امام کو کیا دیکھنا چاہتا ہوں یا نہیں؟ اور یہ ہر جوان کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، جو آپ پڑھتے ہیں، جو آپ کرتے ہیں، جو آپ کا پروفیشن ہے، اس میں آپ کو اپنے آپ کو تیز کرنا پڑے گا، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ خدا قرآن میں کہتا ہے میں نے زمین کو دنیا کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، میں نے باہدف پیدا کیا، مقصد کے لیے۔ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، شاید بعد میں پچھتائیں دنیا سے جانے کے بعد، کاش کہ میں دنیا میں دوبارہ چلا جاتا، میں قرآن کی تلاوت کر لیتا، میں زیارت عاشورہ پڑھ لیتا، میں کوئی کام کر لیتا جو انسانیت کی خدمت۔ ہر چیز آپ کی جو ہے وہ آپ کو احساس دلائے گی۔ اس لیے بہتر ہے اپنے امام کے ظہور کی طرف متوجہ ہوں۔ خدا کرے کہ یہ مجلس ہماری آخری ہو اور امام کا ظہور ہو جائے، اور ہمیں اور کیا چاہیے کہ اصل وارث مجلسوں کا جب آ جائے تو ہم کہاں مجلس پڑھیں گے؟ امام زمان بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد محمد۔ بس عزاداران محترم، امام کو یاد کریں۔ امام غیبت کے پردے میں ہے، زندگی ایسے گزارے جیسے کہ امام چاہتے۔ میں بہت تھوڑا آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکا۔ قرآن، نہج و بلاغہ، عبادات، اخلاق، اپنا رویہ، اپنا بیہیویئر، اپنے آپ کو بہتر کریں، خود اپنے آپ کو وقت دیں، دیکھیں کہ گڑبڑ کیا ہے، اپنا اخلاق بہتر کریں،
طلب کریں اس کی بارگاہ سے کہ خدا تو نے یہ زندگی جو نعمت دی ہے میں نہیں چاہتا یہ ضائع ہو جائے، یہ تیری راہ میں خرچ ہو۔ سید الشہداء فرماتے ہیں پروردگار بستر پہ مرنے سے بہتر ہے تیری راہ میں تلوار سے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں۔ خوب اپنے آپ کو تیار کر۔ کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ جو اماموں کی رکاب میں شہید ہو گئے، اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو امام کے انتظار میں شہید ہو رہے ہیں۔ کتنے خوش قسمت۔ ہم اپنی زندگی کا کیا کریں گے کہ جب امام ہی نہ ہو؟ عزیزان محترم، کربلا یہی داستان ہے کہ ایک امام ہے اور باقی پروانے ہیں، اور شمع کے گرد پروانے کیوں گھومتے ہیں؟ تاکہ جل کر ختم ہو جائے۔ بس یہی عشق کی داستان ہے۔ ہم بھی اپنے وقت کے امام کو پکاریں، آئیں اس لٹے ہوئے کارواں کی طرف کہ جو شام پہنچ رہا ہے، شام پہنچنے والا ہے۔ یہ کارواں جو واپس جائے گا تو ایک فرد کارواں کا شام میں رہ جائے گا، رہ جائے گا۔ درد آپ کا بتا رہا ہے کہ آپ بیٹی تک پہنچ گئے ہیں۔ جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں خدا کی طرف سے، رحمت پروردگار ہے۔ اور جو چھوٹی بیٹی ہوتی ہے نا، وہ اپنے باپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ جب باپ گھر سے نکلتا ہے تو سب سے آخر میں چھوٹی بیٹی آتی ہے اور لپٹ جاتی ہے، جبکہ باپ شاید دن میں 5 دفعہ بھی آئے تو یہی پوچھتی ہے، بابا واپس کب آؤ گے؟ روز عاشور بھی امام کی سواری چلنا شروع ہوئی، دیکھا سواری ہل نہیں رہی، ایک چھوٹی سی بچی ہے جو امام کی سواری سے چپکی ہوئی ہے۔ امام نے نیچے دیکھا، امام نیچے اترے، بچی کو گلے لگایا، بچی رونا شروع ہو گئی۔ بچی صبح سے دیکھ رہی ہے کہ جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ اب اسے یہ بھی یقین ہو رہا ہے بابا جائیں گے تو واپس، کیونکہ کوئی اور تو بچا ہی نہیں ہے۔ بھائی علی اصغر بھی چلے گئے، بھائی علی اکبر بھی چلے گئے، اور چچا عباس کا تو بدن بھی واپس نہیں آیا۔ اب اس بچی نے امام سے ایک گزارش کی ہے، بابا سے درخواست کی ہے، بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑاؤ۔ ہائے، اس بچی کو مدینہ کی حسرت کھا گئی۔ شام کے زندان میں بھی یہی پوچھتی تھی، بھیا یہ پرندے رات کو کہاں چلے جاتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں، بیٹا یہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ بھیا ہم مدینہ کب جائیں گے؟ میں قربان جاؤں شہزادی، میری اولاد قربان، میرے بچے قربان، حسرت رہ گئی، گھر جانے کی حسرت کھا گئی۔ بابا مدینہ چھوڑاؤ۔ امام نے کہا، بیٹا دیر ہو گئی ہے۔ امام نے گلے لگایا، بیان ہوتا ہے امام نے کچھ بچی کو کہا، بچی خاموش ہو گئی۔ نہ جانے کیا کہا امام نے۔ شامیں غریباں آئی، جناب زینب بچوں کو جمع کر رہی ہیں، گن رہی ہیں، دیکھا ایک بچی نہیں ہے۔ رات کی تاریکی ہے، مقتل کسے کہتے ہیں؟ جہاں قتل کیے گئے۔ رات کی تاریکی میں جہاں سر بریدہ لاشیں بکھرے پڑے تھے، وہ مقتل ہے۔ بی بی مقتل کی طرف گئی، دیکھا ایک سر بریدہ بدن پر
یہ بچی سو رہی ہے. یہ جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں ان کو پتا ہے چھوٹی بیٹی سینے پہ سوتی ہے. میری تو چھوٹی بیٹی جب بھی سینے پہ سوتی ہے مجھے وہی بچی یاد آتی ہے. بی بی نے بچی کو اٹھایا, کہا بیٹا کیا کر رہی ہے؟ کہا آپ کو پتا ہے پھوپھی جان میں بابا کے بغیر سو نہیں سکتی. آپ کو کیسے پتا یہ آپ کے بابا کا سینہ ہے؟ کہا میں تو اندھیرے میں بابا بابا کر رہی تھی, 2 ہاتھ بلند ہوئے الیہ الیہ. ہاں حضرت اب یہ بچی جو رات کو اپنے بابا کے سینے پہ سوئی ہو, 11 محرم کو جب مقتل سے یہ کارواں گزرا, جب سورج کی روشنی میں بدن پر نگاہیں پڑی, رات کو تو نہیں پتا تھا بدن کیسے ہے, جب بدن پہ نگاہیں پڑی بی بی زینب نے گرا دیا. عجیب بدن تھا. یا رسول اللہ حاضر الحسین, یہ حسین ہے مرمل بالدماء, خون میں غلطیتا ہے, اعضاء بدن کے کٹے ہوئے ہیں. وہ بیان کیا بی بی زینب نے. اب یہ بچی جو رات کو سینے پہ سوئی تھی یہ آئی, پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ یہ کس کا بدن ہے؟ بدن کی وہ حالت تھی بیٹی پہچان نہ پائی, پھوپھی یہ کس کا بدن ہے؟ میں قربان جاؤں, سواریاں بس کچھ مراحل, التماس, پھر زندگی رہے نہ رہے, یہ سانسیں رہے نہ رہے, یہ شہزادی ہماری شفاعت کرے. عزاداران محترم چلتے گئے, سر نیزے پر ہے. بچی کبھی کبھی اپنے بابا کے سر کو دیکھتی ہے, بچی خاموش ہے. بی بی زینب نے اپنے بھائی سے مخاطب ہو کر کہا بھیا مجھ سے بات نہیں کرتے, اس بچی سے تو بات کرو. مگر کوئی بات نہیں ہوئی. شام کا زندان آ گیا. شام کے زندان میں جب بچی گئی ہے, وہ جو بچی خاموش تھی وہ اب بولنا شروع ہو گئی. بابا 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 بابا. جب یہ شور پہنچا نا, آوازیں یزید لعین کے کانوں تک, یزید نے کہا کیسی آواز ہے؟ کہا بچی بابا بابا کر رہی ہے. کہا جاؤ اسے بابا دے دو, کسی بیٹی کو ایسے بابا نہ ملے. تشت آیا, تشت سے کپڑا ہٹا, خاک میں ہٹی زلفیں ہیں, چہرے پر زخموں کے نشان ہیں, لبوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے. نہ جانے اس بچی نے کیا تحمل کیا ہوگا. بس مقتل اتنا کہتا ہے, بچی نے سر کو اٹھایا, لبوں کو لبوں سے لگایا. من الذی بابا بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے جل گئے, بابا آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا. بابا بابا انہوں نے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھا, انہوں نے تماچے مارے. بابا اگر یہ گوشوارے مانگتے میں خود دے دیتی. بابا یہ کہتے کہتے بچی خاموش ہو گئی. بی بی زینب نے کیا دیکھا, سمجھی بچی سو گئی ہے, ایک طرف سر ہے ایک طرف بچی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے میرے غریب امام نے اپنی بہن کو شام کے زندان میں دفنایا. اب چیلم پر جب بی بی زینب نے اپنے آپ کو بھائی کے مرکز پہ گرایا, کہا بھیا سب
اب لے آئی ایک نشانی شام کے زندان میں. توجہ فرمائیں، ابھی ایک عالم دین کا میسیج آیا ہے کہ روح تلال کمیٹی کا اجلاس جو کوئٹہ میں جاری تھا، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ سفر کا چاند نظر نہیں آیا اور کل 30 محرم ہے. اس صورت میں کل بھی انشاءاللہ آغا صاحب مجلس سے خطاب فرمائیں گے. آپ منیر سے گزارش ہے کہ بر وقت تشریف لائیں.